کیا کانا بشرم من البشر، یہ جال حق والے کہتے ہیں یہ صحیح روایت ہے، اس پہ کوئی جرا نہیں ہے. اور حلالی پتر وہی ہوتا ہے جڑا ماندی گل مندا ہے. سانو پنجابی بھی آندی ہے. دیکھو اللہ کا پاک قرآن کہتا ہے قل انما انا بشر، اللہ کے پیارے رسول بھی فرماتے ہیں انما انا بشر، اور میں نے ساری روایتوں پہ جرا بھی ثابت کر دی. لیکن قیامت تک آپ پہ ادھار ہے. نوری صاحب ابھی آپ گھبراہٹ کی وجہ سے بے ہوش نہ ہو جائیں. اللہ کے پاک قرآن میں دکھا دے کہ انما انا بشر فی الظاہر و فی الحقیقت نور. یہ محفل گواہ ہے. قیامت آ سکتی ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ ذات کے اعتبار سے نور یہ آپ نہیں دکھا سکتے. ہمارے اکابر نے جو کہا ہے اس کو آپ سمجھتے نہیں ہیں. میں یہی کہتا ہوں آپ میرے شاگرد بنے. ضاربن یہ سب فاعل کا صیغہ ہے. ضرب اس ذات پہ دلالت کر رہا ہے، ذات کا لفظ ہے. ارشاد و صرف اٹھا کر دیکھیں، علم و صیغہ اٹھا کر دیکھیں، صرف کی ساری کتابیں اٹھا کر دیکھیں کہ ضرب اس ذات پہ دلالت کر رہا ہے جو مارنے والا ہے. مارنے والا میں ضاربن، میری ذات بشریت ہے، میں ضرب نہیں بن گیا. وہ ذات کا یہ مطلب ہے کہ ذات کے اعتبار سے نور نہیں ہے. یہی قرآن کہتا ہے سراجم منیرا، اسم فاعل کا صیغہ ہے، صیغہ مجھ سے سیکھ، نحو مجھ سے سیکھ. اور آپ نے شمشاد سلفی صاحب کو کہا تھا نحو یہ غلط ہے، آپ غلطی پر ہیں. میرے شمشاد سلفی صاحب صحیح تھی. آپ نے کہا تھا کہ نحو نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا جاؤں اس نے صحیح کہا تھا نحون بروزن فعلن، نحون بروزن فعلن، نحون بروزن فعلن. یہ آپ 44 اوزان جو علم صیغہ میں ہیں وہ آپ پڑھ کر دیکھیں. نحون بروزن فعلن. شمشاد سلفی صاحب نے صحیح کہا تھا. آج تیرا سامنا ہوا ہے کوہاٹی سے، کوہاٹی سے سامنا ہوا ہے. میں تجھے مناظرہ بھی سکھاتا جاؤں، پڑھاتا بھی جاؤں، شاگرد بھی بناتا جاؤں. اللہ کا پاک قرآن کہتا ہے قل انما انا بشر. میرے محبوبہ آپ اعلان کر دیں کہ میں حقیقت کے اعتبار سے بشر ہوں. اور یہ ہے کہ جن سے بشر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جن سے بشر سے ہیں، اور جو حقیقت میں بشر ہوتا ہے وہ کھاتا بھی ہے، وہ پیتا بھی ہے. یہ بھی مانتے ہیں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھاتی بھی تھی. قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات. کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں. جو حقیقت میں نور ہوتا ہے وہ کھاتا پیتا نہیں ہے. اور نوری صاحب اپنی روایتوں کو صحیح ثابت کریں. یہ جھوٹی روایت ہے، یہ ضعیف روایت ہے. میرا ساتھ بخاری دیتی ہے، میرا ساتھ قرآن دیتا ہے، میرا ساتھ ساری کتاب دیتی ہے. انما انا بشر قل انما انا بشر قل انما انا بشر. آپ قرآن میں دکھا دیں انما انا نور، 30 پاروں میں دکھا دیں. میری جیت اور تیری شکست ہے. ویڈیو گواہ ہے اور محفل اس پہ گواہ ہے. اسی ٹرم پہ میں جیت گیا ہوں. آپ کو خانقاہ میں بھی ہار گئے تھے، وہاں بھی میں نے آپ کو بھگایا، وہاں بھی شکست دی. آج ویڈیو گواہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے گوہاٹی آج بھی جیت رہا ہے. اور نوری کو شاگرد بھی بنایا گیا ہے، صرف نحو والی پڑھائی گئی ہے. اور منطق بتاتا جاؤں انما انا بشر، بشر کی دلالت یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر دلالت مطابقی ہے. اور دلالت مطابقی جو ہوتی ہے وہ دلالت حقیقی ہوتی ہے. میں منطق بھی پڑھاتا جاؤں، صدر اور عبداللہ بھی پڑھاتا جاؤں، کتبی بھی پڑھاتا جاؤں. میرے شاگرد بنے. عبدالطواب صاحب بھی میرے شاگرد بنے. اتنا پتہ نہیں تھا کہ مسلم کون سا سیکھا ہے، ہفتہ سامنے کیا ہے، ششک سامنے کیا ہے. اور قل انما انا بشر قل انما انا بشر انما انا بشر. اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام حقیقت اور ذات کے اعتبار سے بشر ہونا.
میرے پاس کسی دوست کا قلم ہے جی دلائل نبوہ دلائل نبوہ پنوی جلد کی دیکھو سی کوٹ صاحب آپ نے لائی دلائل نبوہ شروع کریں جی صاحب جی میرے خیال میں ٹائم بہت تھوڑا ہے جی جی تو بات شروع کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ جو فیصلہ میں آپ نے کیا ہے اس کے متعلق وضاحت کر دینی چاہیے تاکہ یہ ساتھی پریشان نہ ہو کہ یہ کیا بنا ہے بھائی ہمارا فیصلہ ہوا ہے دونوں صدروں کا کہ مناظرہ تقریباً 4:30 بجے شروع کر دیں گے وہ اس لیے کہ دوستوں نے نماز بھی پڑھنی ہے اثر کی اس کے بعد پھر وہ دوسرا مناظرہ ہے نا رفع دین کا اس کے بارے میں تاریخ ٹائم وغیرہ مقرر کرنا ہے اور منصفین کا جو آدھا گھنٹہ منصفین کا جو آدھا گھنٹہ وہ طے کرتے رہے وہ خود طے کرتے طے کرنے کے لیے ادھر جو ہے وہ ساتھی ہم سمجھے گی تو کر لیں گے تاکہ اتنا ٹائم کافی ہے اس وقت کیا ٹائم ہوا ہے آپ کے پاس 10 منٹ کم ہے پونے جو اس کو 10 منٹ برابر پڑا تھا کچھ بھی ہو جی 2 ٹرنے بس لے آخری ٹرن جو ہے نا وہ 15 نہیں یار چھوڑے آپ 10 منٹ اور نہیں باتیں نہ کریں وہ صدر صاحب جو ہے نا میرے ساتھ ٹھیک ہے 10 منٹ کی وہ دونوں 20 منٹ لے لیں 10 منٹ کی 2 4:30 بجے تک مناظرہ ہو جائے شروع کریں گے پھر جواب دو نا یہ کھڑے بسم اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین حمد و صلاۃ کے بعد حضرات گرامی قدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت مقدسہ پر دلائل پیش کیے قرآن مجید سے تفاسیر سے ایک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی امام بہقی علیہ الرحمہ نے جو دلائل النبوہ میں حدیث مبارک بیان کی اس کی سند پڑھی اور اس میں یہ واضح الفاظ موجود ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فرآنی نوراً مجھے آدم علیہ السلام نے نور دیکھا آدم علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ یہ کون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے آدم ابنوں کا احمد یہ تیرا بیٹا احمد ہے والاول یہ اول ہے والآخر یہ آخر ہے تو اس حدیث کی سند پر انہوں نے پہلے اعتراض کیا کہ جی فلاں راوی ضعیف ہے میں نے یہ دکھایا محمد بن اسحاق بن ابراہیم الثقفی پہلے آپ کی طرف سے یہ بات ہوتی رہی خیر وہ غلطی ہو سکتی ہے آپ سے کوئی بات نہیں اس کی تعین میں بہرحال آپ سے غلطی ہوئی کہ آپ نے کہا کہ یہ ثقفی نہیں ہے جبکہ سیار و اعلام النبلاء میں موجود ہے کہ یہ ثقفی ہے اور پھر اس کے بتایا گیا کہ اس کے اساتذہ میں سے وہ پکڑنا دلائل النبوہ کہ اس کے اساتذہ میں سے یحییٰ بن محمد بن السکن یہ دکھایا جائے تو وہ لائیں جی حوالہ الحمدللہ بات ہوتی ہے دلائل کے ساتھ یہ ہے مسند السراج اور اس پر تخریج کا کام کیا ہے آپ کے غیر مقلد وہابی آپ کے محقق الاثر ارشاد الحق عصری صاحب نے یہ مسند السراج اس کا صفحہ نکالے جی صفحہ اس کا نکالے یہ مجھے دینا جی
یہ دیکھو سقفی کا یہ استاد حدثنا یحییٰ بن محمد بن السکن یہ موجود ہے، یہ دیکھ لو، یہ حوالہ موجود ہے. اور دلائل النبوہ کی جو حدیث ہے اس میں اس کا جو شاگرد ہے، جو اس میں شاگرد ہے اس کا وہ ہے خلیل بن احمد الساجزی القاضی. یہ اس روایت میں بھی یہی شاگرد ہے. اور سیار و اعلام النبلاء یہ موجود ہے. یہ امام ذہبی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں حدث عنہ البخاری و مسلم. آگے ان کے اساتذہ کی فہرست دیتے ہوئے کہتے ہیں والخلیل بن احمد الساجزی القاضی. الحمدللہ ہم نے اس حدیث پر آپ کے استادوں کے حوالے سے انشاءاللہ کرتے نے لکھا ہے آپ کی طرف سے شریعت مقدسہ پر آیات پڑھتے رہیں احادیث پیش کرتے رہیں بشریعت پر. کوہاٹی صاحب کسی قسم کی اس راوی پر آپ نے نہیں کی، اور ہم نے اس راوی کا ثقہ ہونا یہ بیان کر دیا. اگر سیار و اعلام النبلاء میں اس راوی کا یہ ثقہ ہونا یہ موجود نہ ہو جو حوالہ ہم نے پیش کیا ہے تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے آپ کے اعتراضات کے یہ جوابات دے دیے ہیں. باقی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشریعت مقدسہ پر آیات پڑھتے رہیں احادیث پیش کرتے رہیں بشریعت پر. کوہاٹی صاحب اس کا تو کسی نے انکار نہیں کیا. ہم نے پہلے لکھ کر دیا اپنے عقیدے میں جو مطلقاً بشریعت کا انکار کرے وہ کافر ہے. البتہ یہ بات آج ضرور ثابت ہے کہ الحمدللہ پورے مناظرے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کی نفی میں آپ قرآن مجید کی آیت نہیں پڑھ سکے. نور کی نفی میں آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے کوئی حدیث نہیں پیش کر سکے. انما انا بشر یہ آپ پیش کرتے رہیں. ہم اس کا انکار تو نہیں کرتے، ہم نے تو پہلے عقیدے میں لکھ کر دیا ہے کہ جو مطلقاً بشریت کا انکار کرے ہمارے نزدیک وہ کافر ہے. یہ قرآن ہے. اب ایک اور دلیل میں پیش کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کی. اس سے نیچے والے ادھر والا یہ اب میں ایک اور حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں. مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے. یہ مسند احمد میں 2 سندوں کے ساتھ یہ حدیث پاک موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نورانیت پر اب کوہاٹی صاحب میں وہ حدیث پڑھنے لگا ہوں جس کو آپ پڑھتے تھے تو اس سے نبوت مراد ہے. یہ سنو حدیث نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد گرامی ہے. امام حیثمی مجمع الزوائد میں کہتے ہیں رجالہ رجال الصحیح. یہ مجمع الزوائد جلد 8 صفحہ 291 ہے. یہ حدیث مسند امام احمد میں بھی موجود ہے. یہ حدیث کی اور بھی کتابوں میں موجود ہے. ایک صحابی کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ متی جعلت نبیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کب نبی بنایا گیا؟ یہ نہیں صحابی نے کہا حضور نبوت کب تھی، یہ نہیں کہا جعلت حضور آپ کو کب نبی بنایا گیا، یہ نہیں کہ نبوت کب تھی.
جو علتا نبی یا رسول اللہ آپ کو نبی کب بنایا گیا؟ میرے سونے آقا فرماتے ہیں وہ آدم بین الروح والجسد، اے پوچھنے والے، آدم علیہ السلام کی روح الگ تھی، جسم الگ تھا، میں محمد اس وقت بھی نبی تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی بشریت تخلیقی مراحل طے کر رہی تھی، ابھی بشریت بنی نہیں تھی، ابھی روح آدم علیہ السلام کی روح اقدس اور جسد مبارک کا ارتباط نہ ہوا تھا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ اس وقت بھی نبی تھا۔ یہ نہیں کہا کہ نبوت تھی، میں نبی تھا، حضور فرماتے ہیں میں نبی تھا اس وقت۔ حدیث صحیح ہے، یہ مستدرک حاکم میں حدیث موجود ہے۔ حضرت میسرہ کہتے ہیں قلت لرسول اللہ متی کنت نبیا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں؟ یہ نہیں کہا صحابی نے یا رسول اللہ نبوت کب سے ہے، متی کنت نبیا، کنت آپ کب نبی تھے؟ قال وآدم بین الروح والجسد، وہ پوچھنے والے روح آدم الگ تھی، جسد آدم الگ تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ امام حاکم کہتے ہیں حدیث صحیح ہے، فن رجال کے ناقد امام ذہبی کہتے ہیں یہ حدیث پاک صحیح ہے، اور یہ حدیث تو حضرت بہت سی کتابوں میں موجود ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس وقت بھی نبی تھے، بشریت ابھی تک تخلیقی مراحل طے کر رہی تھی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم کی بشریت وہ تو آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے، بنی آدم ہونے سے شروع ہوتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم تو اس وقت بھی نبی تھے جب آدم علیہ السلام کی روح ان کے جسم میں ابھی تک داخل بھی نہیں ہوئی تھی۔ اور پھر آپ نے بار بار پڑھا سراجم منیرا، جی حضور علیہ السلام کی صفت نور ہے۔ میں پوچھتا ہوں کوٹی صاحب، اگر حضور کی صفت بھی نور ہو تو کیا حضور کی ذات کی نورانیت کی نفی ہو جاتی ہے؟ کیا ایک شے کی صفت نور ہو تو کیا اس کی ذات کی نفی ہو جاتی ہے؟ ایک چیز کی صفت نور ہو تو کیا اس سے ذات کی نورانیت کی نفی ہو جاتی ہے؟ دیکھو سورج کی ذات نور ہے، روشنی اس کی صفت ہے، وہ بھی نور ہے، اس کی صفت بھی نور ہے، اس کی ذات بھی نور ہے۔ چاند کو دیکھو اس کی ذات بھی نور ہے، روشنی اس کی صفت ہے، وہ بھی نور ہے، یہاں پر ذات بھی نور ہے، صفت بھی نور ہے۔ اور پھر آپ کہتے تھے سراجم منیرا، یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، آپ کو اتنا بھی پتا نہیں، آپ کہتے تھے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، یہ تو صفت مشبہ کا صیغہ ہے، یہ تو صفت مشبہ کا صیغہ ہے منیرا، یہ تو صفت مشبہ کا صیغہ ہے انارا ینیرو، یہ تو منیرا، یہ تو اس میں فائل بھی ہے۔ بات تو سنیں نا، آپ بار بار یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی صفت نور ہے، تو اگر حضور کی ذات نور ہو تو صفت نور نہیں ہو سکتی۔ اب یہی آیت میں پڑھتا ہوں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے حبیب ہم نے آپ کو وداعیا الی اللہ آگے باذنہ و سراجا منیرا، ہم نے آپ کو چمکا دینے والا آفتاب بنا کر بھیجا ہے۔ یہ دیکھیے یہ حدیث پاک موجود ہے، مسند امام احمد میں حدیث موجود ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 65 میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ امام حیثمی مجمع الزواج میں کہتے ہیں رجالہ موثقون، اس کے رجال ثقہ ہیں۔ پھر اس کو ایک اور سند سے ذکر کر کے کہتے ہیں رجالہما رجال الصحیح، اس کے رجال صحیح ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھی، اندھیرا تھا، جانے لگے، حضور نے چھڑی عطا فرمائی، وہ روشن ہوگی، وہ چمکن لگی۔ حضور صرف نور نہیں، نور گھر ہے میرے لیے۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول کریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ انہوں نے 2 آیتیں پڑھی، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔
آگے اللہ فرماتے ہیں یہدی بہلہ، یہاں ضمیر اللہ واحد کی لاتے ہیں، یعنی نور اور کتاب سے ایک ہی چیز مراد ہے، وہ قرآن کریم. اور یہی تفسیر بیضاوی والے کرتے ہیں کہ چونکہ نور اور کتاب سے قرآن ہی مراد ہے تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ہی ضمیر واحد کی لائی ہے. اور ایک اور آیت پڑھی، اور میں نے بہت ساری آیتیں پڑھی، حدیثیں پڑھی، ان کا جواب نہیں آیا. مثل نوری ہی، دیکھیں یہ ہے تفسیر بغوی، مثل نوری ہی ای فی قلب المؤمن، مومن کے دل میں جو نور ہوتا ہے. تو ہم نور بن گئے ہیں؟ نور نہیں بن گئے، یعنی ہمارے دل میں بھی نور ہے اسلام کا، قرآن کا، لیکن حقیقت میں ہم کیا ہیں؟ بشر ہیں، نور نہیں ہے. اسی طرح دیکھیں یہ ہے دلائل نبوہ، پہلی جلد ہے، 48ویں صفحہ نمبر 48 ہے، انی عند اللہ لخاتم النبیین. اور انہوں نے جتنی روایتیں پڑھی وہاں نبی کا لفظ موجود ہے، ذات کا لفظ نہیں. وہ میری دلیل ہے کہ وہ نبوت تھی، وہ نبوت تھی، نبی کا لفظ موجود ہے. نبی کا لفظ موجود ہے، اور میرا عقیدہ ہے کہ نبوت اور رسالت یہ کیا ہے؟ یہ نور ہے. اس کے علاوہ آپ نے جو روایت پیش کی تھی وہ تو ہم نے ایک راوی پہ جرا کی، ابھی تو ابتدا ہے. روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. دیکھیں ابو الحسن علی بن احمد، اس کی توثیق آپ بیان کریں جو آپ نے دلائل نبوہ کی روایت پیش کی تھی. اس کے علاوہ دیکھیں مبارک بن فضالہ، یہ تدلیس تسویہ کرتے تھے، یہ تدلیس تسویہ کرتے تھے، تقریب ہے. اور تدلیس تسویہ کا اگر آپ کو پتہ نہ ہو تو میں آپ کو پڑھاتا جاؤں کہ ساروں میں جب حدثنا اخبرنا موجود ہو تو تب اس کی روایت قبول ہوگی. یہاں آگے ان ہے، ان خبیب بن عبد الرحمن، تو یعنی ان ہے، اس کی روایت قابل قبول نہیں. اور انہوں نے شعر پڑھا تھا، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے. یہ تو میرے پرانے آزمائے ہوئے، میں کہوں گا کہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے. یہ بریلوی تو میرے پرانے آزمائے ہوئے ہیں. اور میں نے بخاری پیش کی، اور میں نے مسلم پیش کی. اور یہ آپ کا احمد رضا خان ہے، احمد رضا خان صاحب لکھتے ہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث جلیلہ کو شاید نبی کا ہو، ان کے مقابلے میں ضعیف روایتیں پیش کرنا اور مجہول روایتیں پیش کرنا شرم شرم شرم. 3 دفعہ کہا ہے کہ ان کو شرم آنی چاہیے کہ جو صحیح بخاری اور مسلم کی صحیح احادیث کے مقابلے میں نوادر مجہولہ اور شواذ روایتیں پیش کرتا ہے، اس کو شرم 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 آنی چاہیے. اور یہ ہے احکام شریعت کہ صحیح روایتوں کے مقابلے میں ضعیف روایت نہیں پیش کی جا سکتی. اور میں نے جو پیش کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے. اور یہ جو پیش کر رہے ہیں ضعیف روایتیں ہیں، جھوٹی روایتیں ہیں. اور اس کے علاوہ دیکھیں نبوت صفت بھی نور مان گئے کہ نور ہے صفت، اتنا بھی مان گئے ہیں کہ یعنی صفت کے اعتبار سے بھی نبی علیہ السلام نور ہیں. آپ بھی نور ہے. ہاں اتنا بھی مان گئے ہیں صفت بھی نور ہے اور حقیقت بشریت ہے. اب دونوں باتیں مان گئے ہیں. اب تھوڑا سا رہتا ہے کہ ذات کے اعتبار سے بشر ہے. جب اس کو مٹا دیں، یہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، تو آپ مکمل ہمارے عقیدے کو قبول کر لیں گے. اور جو چاند کی مثال دی، سورج کی مثال دی کہ وہ ذات کے اعتبار سے بھی نور ہیں اور روشنی پھیلاتے بھی ہیں. جو ذات کے اعتبار سے نور ہو وہ ذات کے اعتبار سے بشر نہیں ہو سکتا. چاند نہ بشر ہے، سورج نہ بشر ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ذات کے اعتبار سے بشر ہیں. جو ذات کے اعتبار سے بشر ہوتا ہے وہ ذات کے اعتبار سے نور نہیں ہو سکتا. یہ چاند اور سورج کی آپ کی طرف، میری طرف سے آپ کو جواب آ گیا ہے. اس کے علاوہ دیکھیں میرا بیٹا ابھی تک 2 بیٹے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ میرا جب تیسرا بیٹا پیدا ہوگا میں اس کو عالم بناؤں گا. جب اللہ مجھے تیسرا بیٹا دے گا اس کو میں عالم بناؤں گا. ابھی سے اس کے لیے میں صفت مقرر رکھوں علم کی، لیکن ابھی تک وہ ذات پیدا نہیں ہوئی. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا نہیں ہوئی تھے ذات کے اعتبار سے،
لیکن صفت نبوت یہ ہے دلائل نبوہ، انی عند اللہ لخاتم النبیین، وہ صفت پہلے سے لکھی گئی تھی. اور یہ جو روایتیں جو پیش کی گئی ہیں، اصل میں روح تو ہر انسان میں ہوتی ہے، تو ایس روح کی وجہ سے سارے نور بن گئے ہیں. روح کی وجہ سارے نور نہیں، حقیقت کے اعتبار سے. تو اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی متا کتبتا، ہاں نبیًا، یہ نبیًا کا لفظ موجود ہے، نبوت ذات کا لفظ نہیں. آپ نوری صاحب اس میں ذات کا لفظ دکھا دیں. ہاں ذات کا لفظ نہیں ہے، نبوت نبی کا لفظ موجود ہے. میرا عقیدہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبوت پہلے سے صفت لکھی گئی تھی، لیکن ذات آپ مانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، ذات آخر میں پیدا ہوئی ہے. آپ نے یہ مان لیا ہے کہ نور صفت ہے، یہ بھی مان لیا ہے. اب تھوڑا سا فاصلہ رہتا ہے. آپ نے جو حدیثیں ہم نے پیش کی ہیں متا جوہل تھا، لیکن آپ کے دعوے کے مطابق یہ آپ نے جو دعویٰ لکھا ہے کہ آپ ظاہر کے اعتبار سے بشر ہیں اور حقیقت میں نور ہیں، اس پر آپ دلائل پیش کریں، لیکن قیامت تک اس پہ دلائل پیش نہیں کر سکتے. آپ کسی صحیح حدیث میں دکھا دیں اپنے دعوے کے مطابق کہ انما انا بشر فی الظاہر وفی الحقیقت نور، یہ کسی صحیح حدیث میں دکھا دیں، نہیں دکھا سکتے. جو آپ نے دعویٰ لکھا ہے اس دعوے کے مطابق آپ دلائل دیں. آپ کے دلائل جو ہیں وہ دعوے کے مطابق نہیں، 30 پاروں میں دکھا دیں. نوری صاحب آپ پہ ادھار ہے مرتے دم تک کہ آپ قرآن میں دکھا دیں کہ قل انما انا بشر فی الظاہر وفی الحقیقت نور، تب آپ کے دعوے کے مطابق دلیل بنی. اور قیامت آ سکتی ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، لیکن آپ یہ نہیں دکھا سکتے کہ ظاہر کے اعتبار سے. یہ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں، وہ اللہ کے سامنے جھکا کرتے تھے. بخاری کہتی ہے انما انا بشر، میں محمد علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہوں. اور شمائل ترمذی کہتی ہے کانا بشرا من البشر، اور اللہ کے پیار رسول فرماتے ہیں انما انا بشر. اسی طرح یہ ہے مسند امام احمد، انما انا بشر اغضب کما یغضب البشر، جس طرح بشر کو غصہ آتا ہے اسی طرح مجھ محمد علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ انما انا بشر، انما حسر کے لیے آتا ہے، یعنی نور کی نفی ہو گئی ذات کے اعتبار سے. یہ حسر کے لیے آتا ہے کہ میں ذات کے اعتبار سے بشر ہوں، یہ نور کی ذات کی نفی ہو گئی ہے. اور ذات کے اعتبار سے انما انا بشر، انما انا بشر، میں ذات کے اعتبار سے بشر ہوں. اور یہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں حوالے. آگے اللہ کے رسول کا فرمان موجود ہے فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما انا بشر، انما انا بشر. اور یہ شمائل ترمذی ہے جو کہ آپ کے سامنے یہ باتیں آ گئی ہیں. 2 منٹ رہتے ہیں، بولتے ہیں انشاءاللہ نہیں رہنے سچ بول رہے 2 منٹ رہتے ہیں. دیکھیں یہ ہے ابن ماجہ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما انا بشر کما تنسونا، اسی طرح میں بھی بھولتا ہوں. یہ ہے صحیح مسلم. یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا 4 مرتبہ یہ لفظ موجود ہے انما انا بشر، انما انا بشر. اور آپ کے احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں بخاری کے مقابلے میں، مسلم کے مقابلے میں ضعیف روایت پیش کرنا، شاذ روایت پیش کرنا وہ بدمستوں کا کام ہے، وہ ہوشیاروں کا کام نہیں ہے. اگر آپ بخاری نہیں مانتے، قرآن نہیں مانتے، اپنے احمد رضا خان صاحب کی تو مان لیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. میں نے کہا تھا گوہاٹی تو مر سکتا ہے، زہر کا پیالہ بھی پی سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے. گوہاٹی تو نور کی نفی میں قرآن مجید کی آیت نہیں پڑھ سکتا، نور کی نفی میں نبی کا فرمان نہیں دکھا سکتا. اور تو گوہاٹی کہتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن تو نے یہ نہیں کہا کہ کس محدث نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے.
آپ نے جتنے اعتراض کیے ہم نے اس کے جوابات دے دیے. آپ نے ایک مانگا کہ امام بہقی علیہ الرحمہ کا جو استاد ہے ابو الحسن المقرعی اس کی توثیق دکھائیں. یہ ہے میرے پاس سیر اعلام النبلاء جلد 17، اس میں یہ موجود ہے. قال الخطیب کان صدوقا دینا فاضلا. یہ تو سچا آدمی ہے، یہ تو بڑا دیندار آدمی ہے، یہ تو بڑا فاضل آدمی ہے، تو کیا سچے آدمی کی بات نہیں ماننی چاہیے؟ یہ راوی تو سچا ہے. کان صدوقا، یہ میرے پاس سیر اعلام النبلاء ہے. الامام المحدث، زابی کہتے ہیں یہ امام بھی تھا، یہ محدث بھی تھا. یہ ہے میرے پاس تاریخ بغداد، اس میں خطیب بغدادی کہتے ہیں جلد 11 کان صادقا دینا فاضلا حسن الاعتقاد. صحیح عقیدے والا، فاضل دین والا، کان صادقا، یہ تو سچا راوی ہے. بتاؤ اور اس سند میں کون سا ضعیف راوی ہے؟ انشاءاللہ اعتراض کرو، ہم اسے ثقہ ثابت کریں گے. اس سند کے تمام راوی ثقہ ہیں. اور یہ ایک اور حدیث پاک، اب اتنی حدیثیں آپ کھا گئے، وہ آپ پر قرض ہیں، مرد دم تک آپ پر قرض رہیں گی، وہ آپ جواب نہیں دے سکتے. اب یہ میرے پاس مصنف عبد الرزاق ہے، الجزء المفقود من الجزء الاول من المصنف، یہ بیروت لبنان سے یہ چھپا ہوا ہے میرے پاس. اس میں یہ حدیث موجود ہے. عبد الرزاق عن معمر عن الزہری عن سالم عن ابیہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعینی ہاتین. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ان آنکھوں کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہے. وَكَانَ نُورًا كُلَّهُ، یہ اس کی گواہی ہے جس نے محمد الرسول اللہ کی زیارت کی ہے، جس نے محمد الرسول اللہ کی زیارت کی ہے. فرماتے ہیں کانا نورن کلہ، نبی کریم علیہ السلام کو نور تھے. بل نورم من نور اللہ. بتاؤ اس کی سند میں کون سا ضعیف راوی ہے؟ اور یہ سارے راوی ثقہ ہیں. من راہ بدیہتن ہابہ ومن راہ مرارن استحبہ. آگے یہ دوسری حدیث میں پڑھ رہا ہوں مصنف عبد الرزاق سے. عبد الرزاق عن معمر عن ابن المنقدر عن جابر قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا ہے؟ قالا هو نور نبی کا. یا جابر، اے جابر، وہ تیرے نبی کا نور ہے، وہ تیرے نبی کا نور ہے جو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا ہے. یہ فرمان مصطفیٰ ہے، یہ نبی کا ارشاد گرامی ہے. آگے حدیث لمبی ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آگے حدیث لمبی ہے، فرماتے ہیں فل عرشو والکرسیو من نوری. عرش بھی میرے نور سے بنا ہے، کرسی بھی میرے نور سے بنی ہے. والکروبیشون من نوری والروحانیون والملائکۃ من نوری والجنۃ وما فیہا من النعیم من نوری والملائکۃ السماوات السبع من نوری. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جنت بھی میرے نور سے بنی ہے، جنت کی نعمتیں بھی میرے نور سے بنی ہیں. سات آسمان کے فرشتے میرے نور سے بنے ہیں. والشمس والقمر والکواکب من نوری. سورج بھی میرے نور سے بنا ہے، چاند بھی میرے نور سے بنا ہے، ستارے بھی میرے نور سے بنے ہیں. والعقل والتوفیق من نوری وارواح الرسل والانبیاء من نوری. میرے نبی فرماتے ہیں
انبیاء کی روحیں بھی میں مصطفیٰ کے نور سے پیدا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سند سکھا ہے. بتاؤ اس میں کون سا حدیث ہے؟ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم وعلی آلہ شرائط میں لکھا ہوا ہے. شرائط میں لکھا ہوا ہے کہ آخری تقریر میں لکھا ہوا ہے. پوچھ لیں اس کے بعد کتنی ٹرنے ہیں؟ بس یہی انہوں نے مصنف عبدالرزاق کی روایت پیش کی اور یہ کہا کہ اس میں کوئی راوی ضعیف دکھائیں. نوری صاحب واسطہ کس سے پڑا ہے؟ یہ طبقات المدلسین ہے. آپ نے کہا عبدالرزاق ان یہ کہتا ہے کہ نصب علی التدلیس، وہ تدلیس کرتا تھا، وہ مدلس تھا. اور امام نووی فرماتے ہیں قد اتفقوا علی ان المدلس لا يحتج بحدیثه بان انا، جب ان کے ساتھ روایت کرے تو اس کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی. اور ایک راوی تھا زہری، یہ طبقات المدلسین. نوری صاحب واسطہ کوہاٹی سے پڑا ہے. زہری بالتدلیس، زہری تدلیس کیا کرتا تھا. اور امام نووی فرماتے ہیں التدلیس اشد من الزنا، تدلیس جو ہے وہ زنا سے بھی بدتر چیز ہے. اہل حدیث تو میں مبارک ہو، کوہاٹی مناظر جیت چکا ہے. اور نوری صاحب یہ دیکھیں، یہ اسی اول ما خلق اللہ نوری کے متعلق فرماتے ہیں جو کہ آپ نے حوالہ دیا تھا. سیالوی صاحب نے یہ کہتے ہیں قلت نذیر اول ما خلق اللہ نوری فی عدم ثبوتی ہی. یہ ثابت نہیں ہے. اس کی نظیر کیا ہے؟ انہوں نے قد ثابت لکھا ہے. یہ حدیث ثابت ہے، قد ثابت لکھا ہے. اہل حدیث تو میں مبارک ہو، مناظر جیت چکے ہیں. بخاری میں اس کی تدلیس، بخاری میں عبدالرزاق کی ہر سند کی تدلیس ہے. امام اس کی میں تحریر بتاتا ہوں. بخاری کی تدلیس مدیر نہیں، 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 بخاری کی
की था। नूरी ने हमारी तरफ से बोला, झूठी चले बोली, झूठे हवाले दिए। अवाम इन हवालों से रजू कर सकते हैं। ये झूठे हवाले हैं, ये झूठे हवाले हैं, ये झूठे हवाले हैं, झूठे। अगर नूरी को सच्चा है, बरेलवी सच्चा है, बरेलवी अल्लाह के गुस्ताख, बरेलवी नबी के गुस्ताख, मुदल्लस का ऐलाना कबूल नहीं है। ये बात रज़वी साहब ने लिखा है। हमारे 5 मिनट की बात अभी है मुनाज़िर से भाग चुके हैं, बुखारी के रावियों पे जिरा करते हो, बुखारी के रावियों पे जिरा करते हो, जिरा करते हो, शर्म नहीं आती। और बुखारी के रावियों पे जिरा करते हो, बुखारी पे जिरा करना तो अहले हदीसों का काम ही नहीं है। माने फिर मानते नहीं हो, दोनों तरफ से इस तरीके से ये अच्छा नहीं है कि उनकी बारी पूरी नहीं करनी आपको हर तरफ में हम इशारा करते रहे कि आपका मुनाजर हमारे मुनाजर के टाइम के दौरान बोलता है तो आपका मुनाजर भी बोलता है। हमारा मुनाजर आपके टोन में बोला है शौकत सियासी साहब ठीक है, ठीक है। और रफ़ा यदैन की आगे तारीफ तो आदमी हो जाता है
حضرت سیالوی صاحب اور حضرت قاضی عبدالرشید صاحب یہ دونوں بزرگ اس دروازے سے اکٹھے باہر نکلیں گے. گزار باقی گفتگو بند کر. قاضی صاحب ان شاء اللہ ہم بات کریں گے, ابھی کریں گے. اچھا ایسا کریں جی, دو ساتھی, ایک منٹ, دو ساتھی آپ, جی جی دو ساتھی ہم ہوں گے انشاءاللہ, اور مسجد میں بیٹھ کر جی ٹھیک ایک ساتھی کو وہ ساتھ ہوں, تو وہاں جا کر مناظرہ جو اگلا ہے نا اس کی قریب نوری صاحب قریب ہی طے کرنا. بات یہ ہے کہ دو تو باقی جو ساتھی ہیں نا بات ختم ہو چکی ہے, اپنی اپنی کتابیں یہ 2 منٹ تک حاصل ہے. اکیلے یہ صرف بیان آپ یہ اظہار ہے. چلے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ یہ جو حصہ ہے جو ویڈیو میں آ رہا ہے یہ مناظرے کا حصہ نہیں ہے, بلکہ یہ مناظرے سے ہٹ کر ایک حصہ ہے. لیکن ہم یہ حصہ اس لیے شائع کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے سامنے تاکہ لوگوں کے سامنے بات اچھی طرح واضح ہو جائے, کیونکہ شرائط ہمارے پاس لکھی ہوئی ہیں کہ جو مناظرہ آج ہو چکا ہے نوری صاحب کا اور میرا, اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آخری تقریر ہماری ہو. یہ شرائط میں لکھا ہوا ہے. لیکن جب آخری تقریر ہماری آئی تو ہم تقریباً 4 منٹ بولے تو انہوں نے شور کرنا شروع کر دیا. یعنی ابھی ہمارے 6 منٹ باقی تھے اور ان 6 منٹوں میں ہم نے بڑی وضاحت کرنی تھی اور ایک اور چیز کو بھی ہم نے ثابت کرنا تھا. لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو ہماری شکست ہو رہی ہے تو اس شکست کو چھپانے کے لیے انہوں نے شور کرنا شروع کر دیا اور ہمیں وہ 6 منٹ بولنے نہ دیے. لیکن ویڈیو اس پہ گواہ ہے, جو عقل مند آدمی ہوتا ہے وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ حقیقت کس کے پاس ہے اور صحیح عقیدہ کس کا ہے. انہوں نے جو آخری تقریر میں روایت پیش کی تھی, حدیث پیش کی تھی مصنف عبدالرزاق کی, پہلی بات تو یہ ہے, یہ بات ہم نے مناظرے میں بھی کرنی تھی آخری تقریر میں, لیکن انہوں نے ہمیں موقع نہیں دیا. وہ جو مصنف عبدالرزاق کا مخطوطہ ہے ان کے پاس نسخہ ہے, تو وہ کوئی معتبر نسخہ نہیں ہے. اور یہ جو حدیث پیش کرتے ہیں یہ جو اصل مصنف عبدالرزاق ہے اس میں یہ حدیث نہیں ہے. اگر اصل مصنف عبدالرزاق جو شروع سے چلی آ رہی ہے اس میں یہ دکھا دے تو اللہ کی قسم ہم ان کو شکست لکھ کر دیتے. یہ جو مصنف عبدالرزاق کا نسخہ انہوں نے
افغانستان کے پہاڑوں سے کہیں سے نکالا ہے، تو اس نسخے کا کوئی اعتبار نہیں. اور یہ نسخہ جو ہے اس کا لکھنے والا کون ہے، وہ کیسا آدمی ہے، کیونکہ روایت کا سارا دار و مدار راوی پر ہوتا ہے اور حدیث کا سارا دار و مدار سند پہ ہوتا ہے، اور جو کتاب ہوتی ہے اس کا مصنف کیسا ہے، وہ کس درجے کا ہے، وہ کیسا آدمی ہے، تو یہ ساری باتیں دیکھی جاتی ہیں. یہ ہے الآثار المرفوعہ، مولانا عبدالحی لکھنوی صاحب کی کتاب ہے، اور یہ کتاب خانیوال کے مناظرے میں بھی انہوں نے پیش کی تھی، شوکت سیالوی صاحب نے، جس میں نوری صاحب صدر تھے. یعنی یہ کتاب ان کے ہاں معتبر ہے، اس وجہ سے یہ دلیل میں وہاں کتاب پیش کر رہے تھے. تو جو کتاب ان کی نزدیک معتبر ہے اسی کتاب سے ہم اس روایت کی پوزیشن واضح کرتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا ہے. تو یہ صفحہ نمبر 40 ہے اور الآثار المرفوعہ ہے. اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ فی عدم ثبوتی ہی، یہ روایت ثابت نہیں ہے، یہ روایت ثابت نہیں ہے. ہاں لوگوں کی زبان پہ اشتہار علی لسان القصاص والعوام والخواص، یعنی جو اپنے آپ کو مولوی کہتے ہیں اس کو وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے، اور عوام بھی کہتی ہے کہ دیکھو حدیث میں آ گیا ہے. اسی طرح قصہ کہانیاں بیان کرنے والے بھی یہی کہتے رہتے ہیں کہ دیکھو حدیث میں آ گیا ہے. تو ٹھیک ہے، لوگوں کی زبان پہ یہ حدیث آتی رہتی ہے، لیکن یہ جھوٹی روایت ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. جیسا کہ لولاک لما خلقت الافلاک، جس طرح یہ روایت جھوٹی ہے کہ اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اگر ہم آپ کو پیدا نہ کرتے تو زمینوں اور آسمانوں کو پیدا نہ کرتے، یعنی زمینوں اور آسمانوں کو ہم نے آپ کی وجہ سے پیدا کیا ہے. جس طرح یہ روایت جھوٹی ہے، اسی طرح اول ما خلق اللہ نوری، یہ روایت بھی جھوٹی ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ مولانا عبدالحی لکھنوی صاحب. تو یعنی یہ رد ہم نے مناظرے میں بھی کچھ مختصر طور پہ پیش کیا، لیکن وہاں تفصیل کے لیے ہمیں نہیں چھوڑا گیا تھا. اس کے علاوہ انہوں نے جو اپنی آخری تقریر میں یہی روایت مصنف عبدالرزاق کی پیش کی. ایک رد تو اس کتاب سے ہو گیا الآثار المرفوعہ سے، ایک جواب تو یہ ہو گیا ہے اس کتاب سے کہ یہ روایت ثابت نہیں. اس کے علاوہ اس مصنف عبدالرزاق میں پہلا راوی عبدالرزاق ہے، اور وہ ان کے ساتھ روایت کر رہا ہے، ان کے ساتھ. اور یہ طبقات المدلسین ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے. یہ فرماتے ہیں نسب الی التدلیس، کہ یہ عبدالرزاق جو ہے یہ مدلس ہے. اور امام نووی فرماتے ہیں التدلیس اشد من الزنا، کہ تدلیس جو ہے یہ زنا سے بھی بدتر چیز ہے، یعنی زنا سے بھی بڑا گناہ ہے تدلیس کرنا. کیوں؟ کہ یہ حدیث میں چوری کرنی ہے اور حدیث میں غلط بیانی کرنی ہے. اللہ کے رسول کا فرمان نہیں ہوتا اور یہ کہا جاتا کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، تو یقیناً یہ زنا سے بدتر چیز ہے یہ تدلیس. کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو میری طرف کوئی ایسی حدیث منسوب کرے جو میری نہ ہو تو مقعدہ فی النار، اس کا ٹھکانہ جہنم. اور شریعت اسلام یہ کہاں سے ہمیں پتہ چلا ہے؟ قرآن اور حدیث سے. تو یعنی انہوں نے جو روایت پیش کی
وہ صریح جھوٹی روایت تھی، لیکن اس جھوٹ کو ہم واضح کرنے کے لیے کہ انہوں نے یہ جھوٹ بولا ہے تو اس کے لیے ہمیں انہوں نے نہیں چھوڑا اور شور کرنا شروع کر دیا تھا. اور اس میں دوسرا راوی جو تھا مصنف عبدالرزاق کی روایت میں وہ زہری ہے. یہ بھی طبقات المدلسین ہے. زہری جو ہے الزہری واحد بالتدلیس، زہری بھی مدلس ہے اور اس روایت میں ان کے ساتھ روایت ہو رہی ہے زہری سے. تو زہری بھی مدلس اور عبدالرزاق بھی مدلس، تو اس روایت کا کوئی اعتبار نہیں ہے. یہ جھوٹی روایت ہے کہ سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا گیا، پھر آسمان زمینوں کو بھی اس نور سے پیدا کیا گیا، پھر فرشتوں کو بھی پیدا کیا گیا، انبیاء کو بھی پیدا کیا گیا. یہ سراسر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ جھوٹ باندھا گیا ہے، جس طرح کے آپ کے سامنے حوالے آ گئے ہیں. اور ہم پھر کہتے جائیں کہ یہ حصہ مناظرے کا نہیں ہے. یہ حصہ اس لیے ہم شائع کر رہے ہیں ویڈیو میں تاکہ بات اچھی طرح لوگوں کو ذہن نشین ہو جائے کہ انہوں نے جو روایت پیش کی وہ سراسر جھوٹی روایت تھی. اس کے علاوہ انہوں نے پورے مناظرے میں 2 آیتیں پیش کی، قد جاءکم من اللہ نور اور مثل نوری ہی. ان دونوں آیتوں کا جواب ہم نے بار بار دیا. اسی طرح جو روایتیں انہوں نے پیش کی ساروں کو ہم نے ضعیف اور جھوٹا ثابت کیا. لیکن ہم نے الحمدللہ جتنی روایتیں پیش کی، ویڈیو اس پہ گواہ ہے، ہماری کسی روایت پہ جرح نہیں کی گئی. اور ایک روایت دلائل النبوہ سے پیش کی گئی تھی کہ کالا فرعانی نورا، تو اس پر بھی ہم نے خوب جرح پیش کر دی تھی کہ اس میں جو ہے ایک مبارک بن فضالہ ہے، یہ تدلیس تسویہ کرتا ہے، یعنی یہ بھی مدلس ہے. اور یہ کس طرح کا مدلس ہے؟ مدلس تسویہ کے طور پہ یہ کرتا ہے، یعنی اس کی روایت اس وقت قبول ہوتی ہے کہ جس میں ان بالکل نو ان، اگر ان آ جائے تو اس کی روایت پھر قابل قبول نہیں ہو سکتی. اور مبارک بن فضالہ کے بعد 2 مرتبہ ان آیا ہے، 2 مرتبہ ان آیا ہے. یہ دلائل نبوہ ہے اور 5ویں جلد ہے اور صفحہ نمبر 483 ہے. تو لہذا یہ 2 دفعہ ان آیا ہے. اور مبارک بن فضالہ یہ تدلیس تسویہ کیا کرتا تھا، اس کو علماء خوب جانتے ہیں. تو لہذا یہ روایت ہرگز قابل قبول نہیں، یہ ضعیف روایت ہے. اور ہم نے ان کے احمد رضا خان کی کتاب سے روحوں کی دنیا اور احکام شریعت، وہاں سے ہم نے دلائل دیے، وہ ویڈیو میں موجود ہے کہ صحیح احادیث کے مقابلے میں ضعیف پیش کرنا اور بخاری اور مسلم کی روایتوں کے مقابلے میں ضعیف روایتیں پیش کرنا. 3 مرتبہ کہا ہے کہ اس کو شرم 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 آنی چاہیے، اس کو شرم کرنی چاہیے. اور وہ بڑا بدمست آدمی ہے اور بڑا بدبخت آدمی ہے کہ جو ضعیف روایتوں کو صحیح روایتوں کے مقابلے میں پیش کرتا ہے. اور صحیح روایت یہی ہے، بخاری کہتی ہے انما انا بشر، مسلم میں ہے انما انا بشر. اسی طرح قرآن جا بجا کہتا ہے قل انما انا بشر قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا. اور اس میں ایک اور راوی ابو الحسن
علی بن احمد ہے جو کہ مجہول الحال ہے، یعنی یہ مجہول راوی ہے، اور اس کی ہم نے معرفیت اور توثیق پوچھی تو وہ توثیق وہ بیان نہ کر سکے، ثابت نہ کر سکے، اور اس کی معروفیت ثابت نہ کر سکے۔ اور ہم نے اپنی آخری تقریر میں بیان کرنی تھی، لیکن انہوں نے ہمیں ٹائم پورا کرنے نہ دیا، اور یہ سمجھ گئے تھے کہ اب اس آخری تقریر میں ہمیں زندہ درگور کیا جا رہا ہے دلائل کے اعتبار سے، دلائل کی وجہ سے، تو اس وجہ سے انہوں نے شور کرنا شروع کر دیا۔ وہ ایک چیز یہ تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ تھا، جس طرح اب یہ روشنی ہے میرا یہ سایہ ہے، جب انسان دھوپ میں چلتا ہے تو انسان کا سایہ ہوتا ہے، اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بشر تھے، جس طرح کے قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی، احادیث پیش کی گئی، اور جو بشر ہوتا ہے اس کا سایہ ہوتا ہے۔ میں بشر ہوں، آپ بشر ہیں، آپ کا بھی سایہ ہوتا ہے، میرا بھی سایہ ہے۔ ہاں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ ساروں سایوں سے اعلیٰ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت سارے بشروں سے اعلیٰ، نبیوں کے امام، رسولوں کے امام۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ تھا۔ سب سے پہلے میں قرآن سے واضح کرتا جاؤں، قرآن کہتا ہے اولم یرو الی ما خلق اللہ من شیء، کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کی مخلوق ہے، یعنی جتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، یتفیع ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ، ان ساروں کا سایہ، ہر چیز کا سایہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ جیسا کہ انسان جب روشنی میں ہوتا ہے تو جب انسان کا سایہ زمین پہ پڑا ہوا ہوتا ہے تو وہ اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہوتا ہے، وہ اللہ کے سامنے سجدی کی حالت میں ہوتا ہے۔ یہ ہے سورہ نحل آیت نمبر 48 پارہ 14۔ تو یعنی اللہ کے قرآن سے ثابت ہو گیا کہ ہر چیز کا سایہ ہوتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ تھا۔ یہ تو تھا قرآن۔ اب حدیث ہے، روایت ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو گئے تھے، تو میری طرف نہیں آتے تھے، تو ایک دن میں نے دیکھا فرعت ظلہ، اور ظل کا معنی ہے سایہ۔ ایک دن زینب نے دیکھا کہ ان ھذا لظل رجل، یہ تو ایک مرد کا سایہ مجھے نظر آ رہا ہے، یعنی کمرے میں وہ بیٹھی تھی، باہر دیکھا تو ایک مرد کا سایہ ان کو نظر آیا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ وما يدخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو میرے پاس آتے نہیں، اور یہ سایہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نظر آتا ہے۔ تو فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اتنے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کمرے میں داخل ہو گئے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سائے کو ان کی بیوی نے دیکھا، اور گواہی دیتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ تھا۔ یہ مسند امام احمد ہے، اور جلد نمبر 44 ہے، اور صفحہ نمبر 436 ہے۔ یہ روایت جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 436 صحیح سند والی روایت ہے۔
اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے اور اس کے متعلق کہا گیا ہے اسنادہ حسن، کہ اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ وہ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں مجھے جہنم کی آگ دکھائی گئی، جہنم مجھے دکھائی گئی تو اس آگ کی روشنی میں رأیت ذلی و ذلکم، اے میرے صحابہ میں نے اپنا سایہ دیکھا اور تمہارا سایہ بھی دیکھا اس روشنی میں۔ یہ ہے ہادی الارواح الی بلاد الافراح، اس کے مصنف ہیں امام ابن قیم، صفحہ نمبر ہے 51۔ تو اور اس ابن قیم رحمہ اللہ کو بریلوی بھی بہت بڑا عالم مانتے ہیں اور بہت بڑا محقق مانتے ہیں۔ یہ دو حدیثیں ہو گئی اور قرآن کی ایک آیت ہو گئی، اور ایک قرآن کی اور آیت میں پڑھتا جاؤں اور اس سے سایہ ثابت کرتا جاؤں کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ آسمانوں اور زمینوں میں جتنی مخلوق ہے وہ طوعاً و کرہاً، بعضے تو خوشی سے اور بعضے ناخوشی سے، ان کی مرضی نہیں ہوتی لیکن تب بھی وہ جھکی ہوئی ہوتے ہیں۔ وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور ان کے سائے وہ اللہ کے سامنے جھکتے رہتے ہیں، یعنی جب دھوپ نکلتی ہے۔ یہ سورہ رعد ہے، آیت نمبر 15 ہے، پارہ 13 ہے۔ دو آیتیں اور دو حدیثیں، اس سے ثابت ہو گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ تھا، اور کوئی قرآن سے ثابت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کسی صحیح حدیث سے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ نہیں تھا۔ ہاں، جھوٹی روایتیں پیش کرنا، ضعیف روایتیں پیش کرنا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ تو یہ ہم اس لیے شائع کر رہے ہیں تاکہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے، تو اللہ تعالی ہمیں قرآن اور حدیث پہ صحیح عمل اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں اپنے اہل حدیث حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج اللہ کے فضل اور کرم سے مناظرہ ہم نے جیت لیا الحمدللہ۔ ساہیوال کے میدان میں بھی خانیوال میں بھی ہم نے مناظرہ جیتا تھا، اور آج پھر دوبارہ جیت لیا ہے۔ اس پہ ویڈیو گواہ ہے، اس پہ ہمارے دلائل گواہ ہیں۔ تو میں اپنے بھائیوں اہل حدیث حضرات کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں یہ فتح جو اللہ نے نصیب کی ہے اس میں برکت عطا کرے، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن اور حدیث پہ صحیح عمل اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ آخر دعوانا